کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی۔ رہا کر دیا گیا ہے جو آج صبح 5 اگست کے احتجاج کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ اللہ کی قسم آج مجھے یاد نہیں آ رہا میں صبح کس کا منہ دیکھا گلے ملاؤں۔ السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ رات کے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ قیدیوں کو جنہیں گرفتار کیا گیا تھا رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپس میں بوس و کنار بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جپیاں بھی ڈال رہے ہیں، بغل گیر ہو رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ رہنما کون تھے؟ کیا یہ وہ رہنما تھے جو 9 مئی کے سلسلے میں گرفتار ہوئے تھے؟ جو چیز ہے وہ آپ کے ساتھ خبر بلکہ شیئر کریں گے۔ اور پی ٹی آئی نے آج دن بھر جو احتجاج کیا وہ کتنا کامیاب اور ناکام رہا، اس کے حوالے سے ہم نے صبح 12 بجے بھی ایک ویلا کیا تھا، آپ کو اپڈیٹ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شام 6 بجے تک کی جو صورتحال خاص طور پر لاہور میں رہی وہ آپ کو بتائی، اور پھر اب پورے پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی ریلیاں نکالی گئیں ان کی یہ کیا خبر ہے، سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی کیا رپورٹس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسے موقعوں پر جو حساس ادارے ہیں وہ بھی اپنی رپورٹس تیار کرتے ہیں، اور حکومت بھی کچھ حساس اداروں کے اہلکاروں کی یا ان کی ڈیوٹی لگاتی ہیں کہ کتنی ریلی تھی، اس میں کتنے لوگ تھے، کتنی جگہ ریلیاں نکالی گئیں، کہاں کہاں احتجاج ہوئے، کہاں کہاں گرفتاریاں ہوئیں، اور کیا اس سے حکومت اور ریاست بالکل گھبرا گئی؟ کیا آپ کو لگتا ہے حکومت اور ریاست آج 5 اگست کو ہونے والے احتجاج پر بالکل گھبرا گئی، اور جو اقتدار کے ایوان ہیں، جو مقتدرہ ہے، جو طاقتور حلقے ہیں، ان میں کیا گفتگو ہو رہی ہے اس احتجاج کو لے کر؟ وہ جو خبر ہمارے پاس آئی ہے وہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں قیدی نمبر 804 پر آؤں گا کہ اس سے انہیں فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جس طرح کی فوٹیج ہے، بغل گیر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو عمران خان کیا رہا ہو گئے ہیں؟ آپ کو کیا یہی لگ رہا ہے؟ تو اس کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی، انہوں نے اپنے حلقے کی بجائے لاہور کو چوز کیا تھا احتجاج کے لیے۔ ڈیفنس والی سائٹ پر یہ آج صبح 10 بجے کے قریب پہنچے تھے پی ٹی آئی کے چند اراکین اسمبلی، پنجاب اسمبلی، تو انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ اب پولیس وہاں پر موقع پر موجود تھی، تو پولیس نے یہ دیکھا کہ یار ان کے ساتھ تو کوئی کارکن نہیں ہے، تو انہیں تو گرفتار کرنا آسان سی بات ہے، تو پھر بڑی آسانی سے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور پورا دن ان کو اپنی حراست میں رکھا۔ ہماری ان سے بات بھی ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس نے ہم پر بالکل بھی تشدد نہیں کیا، کسی نے زد و گوم نہیں کیا، لیکن تھانہ پھر تھانہ ہوتا ہے۔ تو پھر انہیں رہا کیسے کر دیا گیا ایک ایسے موقع پر جہاں حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ 5 اگست کو تو سرکاری سطح پر ہم یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں، تو یہ اپنے لیڈر کے لیے رہائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ ہر اس موقع پر نکلتے ہیں جس سے دشمن کو یہ پیغام جاتا ہے کہ پاکستان کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں، اندر سے خطرہ ہے، ان کو نقب زنی لگائیں۔ اور عمران خان صاحب کو اس کا کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوگا یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو پھر انہیں رہا کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ پنجاب اسمبلی کا آج اجلاس رکھا گیا تھا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے ارکان ہیں، احمد رشید بٹی اور دیگر، انہوں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے سامنے یہ مدعا اٹھایا تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے خود اس کا نوٹس لیا اور یقین دہانی کروائی کہ انہیں رہا کروانے میں وہ جہاں تک ہو سکتا اپنا کردار ادا کریں گے۔ پھر جو پارلیمانی وزیر تھے میاں مشتبہ شجاع الرحمان، انہوں نے بھی پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر یقین دہانی کروائی، اور اس کے بعد جب اجلاس ختم ہوا، یعنی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ایوان میں جتنی تقریریں تھیں حکومتی بنچیز اور اپوزیشن بنچیز کی جانب سے جتنی تقریریں ہوئیں، وہ کیا تقریریں تھیں کسی اور دن اس کا انالیسس کر لیں گے۔ ایک بہت بڑا الزام بھی لگایا گیا ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید پر اور سکھوں کی فائلیں انڈیا کو دینے پر۔ یہ میں اگلے ویلاگ میں اس کا ذکر کر دوں گا ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جب بھی موقع ملا، تو یہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو پھر جب اجلاس ختم ہوا غیر معینہ مدت تک کے لیے، تو پھر یہ اراکین جو ہیں وہ رات کے اسمبلی میں آئے، اور پھر جو اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اراکین موجود تھے انہوں نے انہیں بغلگی کیا، مبارکباد دی، اور بڑے جوش و خروش سے یہ ایک دوسرے کو ملے۔ اب پورا دن اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں ہمیں ایک جگہ بھی اس طرح کی مذمت دیکھنے کو نہیں ملی۔ ریحانہ ڈار کو یہاں ایوان عدل کے سامنے سے گرفتار کیا گیا۔ ریحانہ ڈار تھی، چند کارکنان تھے ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ لاہور شہر کے اگر اندر کی بات کی جائے تو کوئی راستے بند نہیں تھے، کسی جگہ ہمیں کنٹینر کھڑے ضرور نظر آئے لیکن کنٹینر لگے نہیں تھے، اور پولیس کی بس
کچھ مقامات پر باری نفری ہم نے دیکھی، ادروائز پورے لاہور میں کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی جس سے غیر سنجیدگی پی ٹی آئی کی شو ہوتی ہے، اور ان کا دل نہیں چاہتا تھا آج کے دن احتجاج کرنے کو، لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا تھا تو بامر مجبوری یہ لوگ باہر نکلے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ یہ اپنے آپ کی انہوں نے فیس سیوی کی ہے۔ پاکستان بھر سے جو ہمیں فوٹیجز ریسیو ہوئیں، ہم نے کچھ دوستوں سے بات کی، ان کی ہم نے نیوز سٹوریز دیکھی، سوشل میڈیا کو وزٹ کیا، تو ہمیں پشاور کے علاوہ پنجاب میں یا کراچی میں، سندھ میں، بلوچستان میں کوئی اس طرح کی بھرپور ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملی۔ پشاور بھی اس وجہ سے کہ وہاں پی ٹی آئی کی خود حکومت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا قیدی نمبر 804 کی مشکلات میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ تو جو اندرون خانہ اس کی خبر ہے، وہ خبر تو یہی ہے کہ جو قیدی نمبر 804 ہیں، اس کے بعد تو ان کی مشکلات میں کمی نہیں ہوگی بلکہ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، اور پی ٹی آئی نے یہ 5 اگست کو جو اپنا کارڈ کھیلنا تھا وہ کھیل لیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ یہ جو اپنا احتجاج ہے اس کی تاریخ یا آگے کر لیتے، 2-3 دن آگے کر لیتے، تو پھر جو ریاستی ادارے ہیں یا حکومت وقت ہے وہ سوچتی کہ یار انہوں نے 5 اگست کو اپنا احتجاج نہیں کیا تو انہوں نے آگے کر لیا۔ دیکھیں 5 اگست کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا، یا 5 اگست کو جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو مودی سرکار نے شب خون مارا، کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس ختم کیا، عمران خان صاحب نے کہا میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، تو وہ تب کی باتیں ہیں۔ اس سے عمران خان صاحب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا عمران خان کی جو جیل ہے یا جیل کی اسیری ہے اس پر یہ مہر ثبت ہو گئی ہے پھر کہ احتجاجوں سے عمران خان صاحب باہر نہیں آنے والے۔ احتجاجوں کا 1% بھی آپ کہہ لیں کہ -0.0% بھی حکومت یا ریاست جو ہے یا ریاستی ادارے ہیں وہ پریشر قبول نہیں کرے، اور جو حساس اداروں نے اپنی رپورٹ مرتب کی ہے ان کا ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے، جو حکومت تک رپورٹ گئی ہے کہ سطحی حیران نے یہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا کہ جس سے یہ تھریٹ پیدا ہو کہ ہم نے فوری قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کو رہا کرنا ہے۔ تو اس کا نہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے نہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے۔ اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہ تحریک کا آغاز ہوگا، یہ آغاز میں ہی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹھس ہو گئی ہے، کیونکہ غیر سنجیدگی شو ہوئی ہے، اور جن اراکین نے اپنی گرفتاری بھی دی ہے، اب میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، ہمارے کچھ دوست بھی ہیں، لیکن وہ گرفتاری بظاہر ایسی لگ رہی تھی کہ یار کسی منصوبہ بندی کے تحت ہی ہے، کارکنان تو ساتھ تھے نہیں، تو پھر ایک فیس سیونگ کے دیکھیں جی ہمیں تو گرفتار کر لیا گیا تھا، یہاں ہمارے حلقوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھی، پورے پنجاب میں ہمیں اس طرح کی رکاوٹیں یا صورتحال نظر نہیں آئی۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جی کہ دفعہ 144 کا کئی اضلاع میں خاص طور پر پنڈی میں نفاذ تھا، یا پھر حکومت نے اس طرح کا ایک تھریٹ دے دیا تھا کہ جو باہر نکلے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے والدین نے اپنے نوجوان بچوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ طرح کے جو توجیحات ہیں وہ پیش کی جائیں گی، یعنی لیم ایکسکیوزز وغیرہ، اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ ہاں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ایک بات طے ہو چکی ہے کہ احتجاجوں سے چاہے اب ان کے بیٹے بھی ملک میں آ جائیں، وہ بھی بیک ڈور چینل یا ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے والد کو رہا کروا لیں یا کوئی پریشر ڈیولپ کروا لیں، ادروائز یہ احتجاجوں سے، ریلیوں سے، اسمبلیوں کے اندر احتجاج کرنے سے یا باہر احتجاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔